الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ارشاد باری تعالی ہے ان یمسسکم قرح، مسلمانوں اگر تمہیں جنگ احد میں، غزوہ احد میں کوئی زخم پہنچے ہیں تو فقد مس القوم قرح مثلہ، تم بھی تو اسی طرح غزوہ بدر کے اندر ان کو ایسا ہی زخم پہنچا چکے ہو، یعنی جس طرح سے تم نے غزوہ احد کے اندر زخم اٹھایا ہے اور تمہارے 70 صحابہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، اسی طرح سے تم نے بھی غزوہ بدر کے اندر کفار کے 70 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا اور 70 کو تم نے ان کے جو ہے وہ گرفتار کر لیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، مطلب یہ ایک آزمائش کا انداز ہے، مسلمان بھی شہید ہو رہا ہے اور کافر بھی قتل ہو رہا ہے، کافر بھی جنگ کر رہا ہے اور مسلمان بھی جنگ کر رہا ہے، دونوں کا کام تو ایک ہے لیکن پرپز مختلف ہیں۔ مسلمان کس لیے شہید ہو رہا ہے اور کافر کس لیے مر رہا ہے؟ مر تو وہ بھی اپنی مرضی سے رہا ہے نا، کہ وہ لڑنے کے لیے آئے تو ظاہر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ مرے گا یا مارے گا، اور مسلمان بھی ظاہر ہے اسی پرپز کے لیے آیا ہے، کوئی یعنی خاص اس کا پرپز ہے اس جنگ میں آنے کا، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، وہ مرے گا یا مارے گا۔ اب دونوں کے پرپز، دونوں کے جو مقاصد ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ مسلمان کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ یہ سمجھنے والی چیز ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان کس لیے جنگ کرتا ہے، مسلمان کا جنگ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہی کام یعنی جنگ ایک کافر بھی کر رہا ہے اور وہی کام ایک مسلمان یعنی جنگ مسلمان کر رہا ہے، اور دونوں اس جنگ میں مر رہے ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی۔ دونوں کے مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ نساء کی آیت نمبر 104 میں کچھ اس طرح سے ڈیفائن فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، مسلمانوں کافروں کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں کبھی بزدلی مت دکھانا، دشمن کے مقابلے میں کبھی ڈرنا نہیں، کبھی کمزور دل نہ ہونا، کبھی پیٹھ نہ دکھانا، اس لیے کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم جنگ میں تکلیف اٹھاتے ہو نا تو جنگ میں وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ جنگ ظاہر جنگ ہے، اس میں کوئی کمپیوٹر گیم تو ہے نہیں کہ تم 2 بندے مل کے یا 10 بندے مل کے کمپیوٹر گیم کھیل رہے ہو، یہ کمپیوٹر گیم نہیں ہے، یہ خون بہانے والی بات ہے، پسینہ بہاؤ گے یا خون بہاؤ گے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، تو یہاں تو جان کی بازی لگانے والی بات ہے۔ لہٰذا یہ تو ذہن میں رکھو نا کہ ان تکونوا تعلمون، اگر تم جنگ میں جا کے خون بہا رہے ہو یا پسینہ بہا رہے ہو یا اپنا امن و سکون تمہارا خراب ہو کے تو جنگ میں تم لگے ہوئے ہو جنگ کرنے کے لیے، تو فإنہم یعلمون، جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں، جنگ وہ بھی تم سے کر رہے ہیں، اگر تم اس میں شہید ہو رہے ہو، قتل ہو رہے ہو، تو قتل تو وہ بھی ہو رہے ہیں، وہ تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تم ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہو، بات تو بالکل واضح ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جو امید تم اللہ سے رکھتے ہو نا اس جنگ میں آنے کی، کہ تم کس لیے جنگ میں جا رہے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ مارو گے یا مرو گے، اور کون سی بات ہوگی، یا بھاگ جاؤ گے، بھاگو گے تو گناہ ہوگا، پیٹھ نہیں دکھانی ہے، کیونکہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یہ بزدلی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ گولی کھانی ہے تو سامنے سینے پہ کھاؤ، یہ بزدلی مت دکھاؤ۔ رہی بات موت کی تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کون سا تم اگر جنگ میں نہیں جاؤ گے یا جنگ سے بھاگ جاؤ گے تو تمہیں موت جو ہے وہ موت سے بچ جاؤ گے،
موت تو آئے گی، موت آج آ جائے یا 10 سال بعد آئے یا 100 سال بعد آئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بندے نے یہ دنیا تو چھوڑنی ہے بہرحال، 100 سال جی لے گا تو کیا ہوگا؟ 100 سال جینے کے بعد کیا اس کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا؟ لیکن اگر وہ جنگ میں کام آ جاتا ہے، جہاد میں وہ شہید ہو جاتا ہے، تو یہ تو شارٹ کٹ ذریعہ ہے جنت میں جانے کا۔ اچھا، تو اللہ نے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اس جنگ میں تم جو اللہ سے امید لگا بیٹھے ہو نا جنت حاصل کرنے کی، تو وہ کافر کو تو یہ امید نہیں ہے۔ وہ کس لیے جنگ کرنے آیا؟ وہ جنت کے لیے تو نہیں آیا جنگ کرنے کے لیے، وہ تو آیا ہے اپنے دنیاوی بینیفٹس کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے۔ وہ منافق ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ کوئی ہے، اگر وہ مخلص مسلمان نہیں ہے تو اس کا مقصد تو جنت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو تو بلیو ہی نہیں ہے جنت پہ۔ اس کا مقصد تو اسے یہ دنیا حاصل کرنا ہے، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے موت کو گلے کیوں لگائے گا؟ جب مر ہی جانا ہے تو مجھے اگر کوئی مربع زمین کا مل بھی جائے گا تو کیا ہوگا اس سے؟ وہ تو کبھی بھی جنگ نہیں چاہے گا، وہ تو کبھی بھی جہاد میں مرنا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ اس کو تو یہ دنیا نظر آ رہی ہے، کبھی دنیا کا عیش میرا ختم ہو جائے گا، دنیا کی میری زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر مجھے کچھ مل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جنت کا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر مومن ہو اور تمہارا جو ایمان اور یقین ہے، اور تم جو اللہ سے امید لگا کے اس جنگ میں آئے ہو نا مرنے مارنے کے لیے، تو تمہارا تو مدعا اللہ کو راضی کرنا اور جنت کو حاصل کرنا ہے، تو وہ تو تمہیں ملے گا اگر تم مخلص ہو تو۔ لیکن وہ یہ امید اللہ سے نہیں رکھتے کہ ان کو یہ چیز ملے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو دانا ہے، جانتا ہے سب کچھ کہ کون کیا سوچ کے آیا ہے، کون کس مقاصد کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ آزمائش کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہی آزمانا ہے، وگرنہ تو ہر انسان کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، ہر انسان کو زندہ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور ہر انسان کو موت بھی اللہ نے دینی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے بل بوتے پر زندہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھا ہوا ہے اس لیے میں زندہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مینٹیننس جو رکھنے کی بھی صلاحیت اگر کسی میں ہے تو یہ بھی اللہ کی گرانٹڈ ہے، ہر چیز اللہ کی گرانٹ ہے۔ یہ ہمارا جو برین کام کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم بہت ساری پلاننگ بناتے ہیں، یہ بھی اللہ کی گرانٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس برین کو فیل کر دے تو وہ قادر مطلق ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو ایکٹیو نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے انداز ہیں، اپنے اپنے حکمتیں ہیں اس کی، کہ جن کے ذریعے سے وہ آزمائش میں ڈالتا ہے بندوں کو کہ کون میرے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ظاہر ہے جنت ایسے تو نہیں ملے گی، جنت جو ہے وہ اس وقت ملے گی جب بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے دینے کے لیے تیار۔ آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اس کے دروازے پہ مسجد ہوتی ہے، 5 وقت کی اذان سنتا ہے، نہیں جاتا، اور یہاں سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نام کا مسلمان ہے۔ اور ایسے پھر مسلمان کے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا۔ مطلب کیا؟ اس نے انکار کر دیا، اس نے اللہ کے آرڈر کا انکار کر دیا، سیدھی سی بات ہے۔ آرمی میں ہم دیکھتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ، فرض کریں آرمی کی میں نے مثال دے دی ہے، ایک رول ہوتی ہے کہ اس میں جناب وہ سیٹی بجائی جاتی ہے، حوالدار میجر سیٹی بجاتا ہے، تو وہ لائنوں کے اندر سیٹی بجاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے جو بندے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، اس کے پاس آ جائیں۔ اب جو بھی کوئی ادھر ہے، بسترے پہ سویا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو سیٹی کی آواز پہ فوراً ادھر پہنچنا ہے، کیونکہ وہ سیٹی اس لیے بجائی جاتی ہے کہ ان کو کوئی خاص آرڈر سنایا جاتا ہے جو کمانڈر کی طرف سے آیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آرڈر آیا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، جو بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے وہ سیٹی بجا کے۔ اب جو نہیں آتا اس کا مطلب ہے اس نے انکار کر دیا، وہ نہیں آ رہا ہے، اس نے سیٹی کی آواز تو سن لی بٹ وہ نہیں آیا، اس نے ایک جرم کیا ہے کہ اس کو ایک آرڈر سنانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور وہ اعلیٰ کمانڈ کا آرڈر جو کہ پراپر چینل اس تک پہنچنا تھا سننے کے لیے اس کو بلایا گیا، وہ نہیں گیا۔ یہ ایک دنیاوی چھوٹی سی مثال ہے، اور وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے،
جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس نے ہمیں، جیسے وہ تو ایک نوکری ہے کہ جناب ٹھیک ہے نوکری چھوٹ گئی کہیں اور کر لیں گے، یہاں تو یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس اس کی گرانٹ ہے، اللہ کی گرانٹ ہے۔ وہ ہمارا سانس بند کر دے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنس، کوئی دوائی، کچھ نہیں ایسا جو اس کو جاری کر سکے۔ اب اس کا آرڈر ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نہیں آتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے۔ جب وہ اس کے آرڈر کا انکار کر رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ یہ جو مشرکون ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جناب وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، ہر رسول اللہ کا بندہ ہے۔ کوئی بھی رسول جو ہے وہ رسول بعد میں ہے، پہلے اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو سلیکٹ کیا بطور رسول کے، ورنہ تو وہ اللہ کا بندہ ہی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا رسول، اپنا میسنجر، اپنا پیغام بر، اپنا پیغام رساں بنایا، یہ اس کی سلیکشن ہے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ آزمائش کے انداز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ وہ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اور اب یہ جو مسلمان شہید ہو کے تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ یا اللہ میری جان تیری عطا ہے، یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حق کیسے ادا ہو بھئی؟ یہ تو اس کی مستعار ہے، اس کی گرانٹ ہے، اس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اس کی جان اس کو دے دی۔ کہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے ہم اس کو واپس کرتے ہیں، ہمارا نہیں احسان ہوتا، اس کا احسان ہوتا ہے۔ ہم اس کو ساتھ واپس کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پر احسان کیا، آپ نے ہمیں یہ چیز دی اور آپ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ آپ کی چیز ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ زندگی، یہ سانس، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ سارے اعضاء کی سلامتی، یہ سب اللہ کی گرانٹ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو اب اگر ہم شہید بھی ہو جائیں نا اللہ کی راہ میں، اس کے کاز کے لیے، تنخواہ کے لیے نہیں، کوئی سروس بینیفٹس کے لیے نہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی دین کی سربلندی کے لیے ہم نے اپنی جان اگر یا مال جو ہے اس کی راہ میں قربان کر دیا ہے، تو ہمیں اس کا احسان من ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہم پیدا ہی نہیں کرتا، پیدا کرتا تو ہمیں لنگڑا لولا بنا دیتا، تو ہم کہاں یہ کام کر سکتے تھے؟ یہ تو اس کی یعنی عطا ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے اس قابل بنایا کہ ہم جو ہے وہ میدان جنگ میں جا کے لڑ سکیں، ہمیں اتنی قوت دی، طاقت دی۔ تو اس لیے شاعر نے جو بات کہی ہے نا وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تو اس کا احسان تھا، ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے یہ ہمیں موقع دیا، تو نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا کہ ہم اس قابل ہو سکے کہ تیری بارگاہ میں آ کے تیری دی ہوئی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں، یہ تو تیرا احسان ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، اچھا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ مسلمانوں اگر تمہیں کوئی یہاں غزوہ احد میں زخم پہنچا، تمہارے 70 بندے شہید ہو گئے، تو تم بھی تو اسی طرح سے زخم پہنچا چکے ہو نا کافروں کو، احد کے بدر کے میدان میں ان کے 70 بندے مار چکے ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہیں دن جو ہم لوگوں کے درمیان میں پھیرتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، کہ پہلے تم غالب آ گئے تھے بدر میں، اب یہ تم پر غالب آ گئے ہیں۔ غلطی تو اس میں بھی تمہاری ہے، ورنہ تو اللہ نے پہلے ہی تمہیں تمہارے اخلاص کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ 3000 کے لوگوں کے اوپر تم 300 کو جو ہے فتح دے دی تھی، لیکن تمہارے ہی 35 آدمیوں نے غلطی کھائی، انہوں نے اللہ کے رسول کے آرڈر کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے اور تمہارے 70 بندے مارے گئے۔ تو یہ تمہارا ہی اپنا مسئلہ ہے، اس کو بھی اللہ نے آگے ڈسکس فرمایا ہے
تو فرمایا کہ یہ ایک سسٹم ہے دنوں کا کہ کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی دن کبھی رات، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی کامیابی کبھی ناکامی. یہ دنیا میں یہی ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے جو وقت کے حساب سے اپنے جو ہے سائڈیں بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. کیوں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. ایک تو بات یہ تھی کہ اللہ ظاہر فرما دے تم میں سے ان کو جو سچے مومن ہیں. یعنی یہاں پہ آ کے ہی تو پتہ چلا کہ 300 بندے عین جنگ کے موقع پہ عبداللہ بن ابی منافق کی سرکردگی میں جو واپس چلے گئے تھے. یہاں سے پتہ چل گیا کہ جناب اس چھلنی سے جو لوگ نکل گئے نا وہ 300 کے قریب وہ منافق تھے. منافق کبھی بھی اپنی جان کی بازی نہیں لگائے گا اللہ کی راہ میں. وہ اگر جان کی بازی لگائے گا یا کچھ بھی کرے گا تو دنیاوی مقاصد کے لیے کرے گا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اپنی نیک نامی کے لیے کرے گا. آپ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان جنگ کے میدان میں دیکھ لیں یا باقی معاملات زندگی میں دیکھ لیں، وہ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حقوق دینے کے بجائے وہ حج اور عمرے کرنے جاتے ہیں اور لوگوں کو جانے سے پہلے جا کے ملتے ہیں کہ جناب ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو. اور یہی لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کی جائیدادیں دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو ان کی توقع ہوتی ہے کہ وہی لوگ جو ہیں آ کے اس کے جو رشتہ دار ہیں یار دوست ہیں ان کو آ کے ہار پہنائیں کہ وہ بڑا کام کر کے آئے ہیں، کہ وہ حج عمرہ کر کے آئے ہیں. ہمارے جو بہت سارے علماء ہیں پاکستان کے، انڈیا کے، ابھی مصر کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مصر کی حالت بھی پاکستان جیسی ہے. انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اب مصر سے کوئی بندہ حج کرنے نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان کی معاشی حالت اتنی دگرگوں ہے کہ لوگ حرام کھانے پر، لوگ غلط کام کرنے پر، خواتین گندے کام کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہیں. کیوں کہ کام آگے ملتا نہیں ہے، کچھ ہے نہیں کھانے کو، کچھ کرنے کو. آگے سے معاشیات کی جو یعنی اکانومی کی جو قومی صورتحال ہے وہ بالکل برباد ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا جی اب جو ہے وہ کوئی حج پہ نہیں جائے گا، یہاں پیسہ لگاؤ اور جس کے پاس پیسے ہیں فالتو وہ کاروبار کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو کم از کم مزدوری تو ملے. تو یہ مصر کی حکومت نے اور اس طرح انڈیا کے مسلمانوں نے بھی جرت کی ہے کہ جناب یہ عمرے پہ عمرہ کرنا چھوڑو اور ادھر لوگوں کی مدد کرو. ادھر لوگ جو مسلمانوں کے حالات برے ہیں اور مسلمان خواتین ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، نوجوان لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں، اس صرف معاشی بدحالی کی وجہ سے. ہندوؤں کے ساتھ بے شمار ایسی ویڈیو دیکھی گئی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ظاہر ماں باپ تو کبھی بھی نہیں چاہتے، لیکن اب جب وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی تو حالت معاشی جو ہے وہ دگرگوں ہے تو اب وہ ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. یہ صورتحال ہو اور لوگ مسلمان جو ہیں وہ حاجی صاحب عمرے پہ عمرہ کر رہے ہوں اور حج کرنے جا رہے ہوں، اور ادھر جناب اپنی مسلمان آبادی جو ہے وہ یعنی دین بھی چھوڑ رہی ہو اور عزت بھی مسلمانوں کی گنوا رہی ہو، تو پھر کیا ایسے میں حج کیا جائے، ایسے میں عمرے کیے جائیں؟ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. یہ جو جنگ کے میدان میں تم سے 300 منافق علیحدہ ہوئے نا میدان احد سے، تو یہ اللہ نے دکھانا تھا کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے. وہ سچے مسلمان تھے 70 جو مارے گئے، اور بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کرتے ہوئے کتنے تھے صحابہ جنہوں نے اپنی پیٹھیں، اپنے ہاتھ، اپنا جسم چھلنی کروا دیا تیروں سے، برچھوں سے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. کس لیے؟ کیا ان کو یعنی چیز مجبور کر رہی تھی ایسا کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ ان کے ایمان کا یہ تقاضا تھا. یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ جب ایمان کے تقاضے کو سمجھے نا تو پھر اس کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے ہماری جان بھی چلی جائے، ہمارا مال اولاد کچھ بھی چلا جائے. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کیا تقاضا تھا؟ کس چیز کا؟ یہ امتحان تھا. یہ ان کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ ابراہیم اللہ کا کتنا مخلص بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈلوا سکتا ہے اللہ کے لیے، وہ اپنا بیٹا ذبح کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لیے.
آگ میں بھی گیا، چھری بھی چلائی بیٹے پر، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ امتحان تھا، ورنہ آگ کا کام تو جلانا تو ہے، لیکن اللہ کے آرڈر کے آگے تو وہ آگ کچھ نہیں کر سکتی نا، کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کونی بردا یعنی ٹھنڈی ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر، تو آگ نے جلایا ہی نہیں، آگ جل رہی ہے، ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے جب آرڈر دے دیا کہ آگ تیرا کام جلانا ہے، میں نے تجھے جلانے کے لیے بنایا ہے، بٹ اب آپ نے جلانا نہیں ہے، اب اے آگ تو نے ابراہیم کو نہیں جلانا ہے، اس کے اوپر برد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہو گئی۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، جب اللہ کا آرڈر آیا کہ نہیں کاٹنا نہیں ہے، اب اسماعیل کو نہیں کاٹنا ہے، باپ چھری چلائے گا، زور لگائے گا، کیونکہ اس کو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، لیکن اب اللہ نے دیکھ لیا کہ اس کا بندہ جو ہے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے اس واقعے کو کتنی جگہ قرآن میں بیان کیا ہے، کیوں کہ میرے بندے دیکھنے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے اس کو کیوں بیان کیا کہ قیامت تک کے لیے ظاہر ہے یہ راہ ہدایت ہے، اس کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے کہ اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے جو بہانے بناتے ہیں، جو ہیلے کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں جان بچانے کے لیے اور اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھاتی ہیں۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے یہ کام اس لیے کیا، یعنی تمہیں جنگ کے میدان میں اس لیے لے کے آیا اور کافروں کو بھی اس لیے لے کے آیا کہ وہ ظاہر کر دے لوگوں کے اوپر کہ تم میں کا سچا مسلمان کون ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور پھر تم میں سے کوئی شہید بھی تو کرنے تھے نا۔ ارے تمہیں جو جنت میں جو شہداء کے لیے اللہ نے مرتبے رکھے ہیں، وہ مرتبہ بھی تو تمہیں دینا تھا۔ کتنی حدیثیں ہیں جن کا مفہوم یہی ہے کہ جب جنت سے کہا جائے گا، شہید سے کہا جائے گا جنت میں کہ تم راضی ہو اب، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس سے بڑی اور ہم کیا ہمیں چاہیے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمائے گا اور کچھ اور کچھ اور کچھ، تو وہ آخر یہ کہیں گے کہ یا اللہ کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج، پھر ہم تیری راہ میں اسی طرح سے شہید ہوں جیسے شہید کیے گئے تھے تیری راہ کے اندر، ایسے قتل کیے جائیں۔ ثم اقتل ثم احیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تمنا کی ہے۔ تو یہ شہید جو ہے یہ تمنا کرے گا کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ جو لذت اس وقت ملی تھی نا شہادت میں اللہ کی راہ میں، وہ یہاں نہیں ہے۔ جنت میں پہنچ کے بھی بندہ شہادت کی تمنا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ بھی تو دینا تھا نا۔ اب شہادت کا جو مرتبہ ہے، یہ میں نے حدیث سے آپ بتا دیا ہے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ شہید جنت میں پہنچ کے بھی یہ تمنا کر رہا ہے کہ ثم اقتل ثم احیا، کہ قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے شہید کا۔ اور پھر واللہ لا یحب الظالمین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب ظالم کون ہے؟ ظالم صرف وہ نہیں ہوتا جو کسی کو بار کٹائی کرتا ہے، ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم عظیم یعنی شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ جب شرک کریں گے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی گناہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اصل میں ظلم کرتا ہے، اللہ پر نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، صحابہ کسی پر نہیں، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کئی بار وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا کہ یہ جہنم میں گئے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے جل رہے ہیں اور موت بھی نہیں آ رہی ہے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے ہماری نافرمانی کر کے۔ یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی
اور ان کو ہم نے پوری زندگی کا ٹائم دیا تھا موت تک کہ کبھی بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے، کبھی بھی یہ توبہ کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں ایسا کیا۔ تو وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تو لہذا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالی ظالموں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ نماز نہ پڑھنا ہو، وہ کوئی بھی غلط کام کرنا ہو، وہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، سورۃ زمر، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو بندہ جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بٹ مرنے سے پہلے سکرات الموت کے شروع ہونے سے پہلے اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا سامان کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو بھی ظلم زیادتیاں اس نے لوگوں کے ساتھ کی ہیں ان کا ازالہ کرتا ہے، مداوع کرتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربانی فرما دیتا ہے اور فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ یقیناً سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرما دے، اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔